السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج شب برات کی رات ہے۔ آج وہ شب ہے جب ہمارے سارے اعمال کا، پچھلے اعمال کا حساب ہوگا، اور ہمارے آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ سب آج حساب کیا جائے گا۔ تو شب برات، برات کا کیا مطلب ہے؟ بری ہونا۔ بری ہونا سے مراد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے سچی توبہ کرنا۔ یہ وہ رات ہے جب ویسے تو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کون سا ایسا بندہ ہے جو رات کے اس پہر جب سب آرام کر رہے ہوتے ہیں، نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم وہ ایک بندہ جو اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنی نیند چھوڑ کے، اپنا آرام چھوڑ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بہت قریب سے سننے کے لیے آخری آسمان پر تشریف لاتے ہیں تہجد کے وقت، ہر رات۔ لیکن شب برات وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت ہی، جو ہی وقت مغرب کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے اور میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو، ان کی توبہ کو قبول فرماؤں۔ یعنی اسی وقت سے توبہ کا وقت، شب برات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ فرض نہیں ہے، کوئی نہیں رکھتا تو اس کو ہم یہ فتویٰ جاری نہیں کر سکتے کہ تم نے بہت گناہ کر دیا، یا شب برات کی رات کو، 15ویں شعبان کو اگر تم نے رات کو عبادت نہیں کی، سوئے رہے، یا اگلے دن روزہ نہیں رکھا تو بہت گناہ کا کام کیا، بہت غلط کیا، تو اب تو تمہاری کوئی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں، اتنا کہا جا سکتا ہے کہ گولڈن چانس مس کر دیا۔ ایسا چانس جس سے آنے والا وقت بہت اچھا ہو سکتا تھا، ایسا چانس جس سے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں اللہ سے بخشش مانگی جا سکتی تھی، وہ وقت، وہ گولڈن چانس گوا دیا۔ گناہ نہیں کیا، لیکن ایک چانس، ایک موقع جو انسان کو دیا جاتا ہے کہ تم آج مانگ لو جو مانگنا ہے، مانگنے کی رات ہے، آج مانگ لو اللہ سے، آج تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، آج تم جو چاہو گے وہ ہوگا۔ تم اولاد مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ تم عزت مانگو گے، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ تم رزق مانگو گے، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ تم جو بھی مانگو گے، برکت مانگو گے، تم صحت مانگو گے، تم جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ تم سچی توبہ کرو گے، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وہ چانس ہم نے مس نہیں کرنا۔ اللہ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی۔ ہم تو بہت گنہگار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھی، آپ سو رہی تھی، تو آپ نے ایک دفعہ دیکھا، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے ایک بار دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہی سو رہے ہیں۔ پھر کچھ وقت بعد آپ نے دیکھا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید آپ کہیں اور، مطلب اپنی کسی اور زوجہ کے پاس جانا چاہتے تھے، تو آپ کو خواہش ہوئی تو آپ وہاں چلے گئے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں ایسے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کے تو اپنے کمرے سے باہر جاتی ہوں تو دیکھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تھے، عبادت کر رہے تھے، نوافل ادا کر رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اے عائشہ، کہ تم نے یہ سوچا کہ میں تمہارا حق ماروں گا، میں تمہیں تمہارے حق کے ساتھ کوئی ناانصافی کروں گا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نہیں، میں نے صرف یہ سوچا کہ میں آپ کو نہیں روک سکتی، آپ جہاں جانا چاہے، میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، آپ جا سکتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو نیک ہیں، جو پاک ہیں، جو جنتی ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، وہ رات پوری جاگتے ہیں، اپنی نیند چھوڑتے ہیں، تو ہم تو پھر عام سے انسان ہیں، گنہگار ہیں۔ تو ہمیں تو ضرورت ہے اللہ کے سامنے عبادت کرنے کی، اللہ کے سامنے جھکنے کی، سجدے کرنے کی، روزہ رکھنے کی۔ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا، اپنی ذات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
تو اور ایسا بھی نہ کریں کہ اتنے لالچی نہ بنے کہ صرف اس رات کو اپنے لیے ہی عبادت کریں، جتنی دعائیں کریں صرف اپنے لیے ہی کریں۔ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست، آپ کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ ایسی رات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے۔ وہ نہ اپنی والدہ کی قبر نہیں تھی ان کی وہاں پہ، ان کے لیے نہیں جاتے تھے، ان کے کوئی بھائی بہن وہاں دفن نہیں تھے، ان کے لیے نہیں جاتے تھے۔ وہ جاتے تھے تو اپنی امت کے لیے جاتے تھے، اپنی امت کے لیے دعا کرنے جاتے تھے۔ یہ ایسی رات ہے کہ جب پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ جو کفن تیار ہو رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے تیار ہو رہا ہو۔ کوئی اگر کہیں قبر کھودی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے کھودی جا رہی ہو۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کیسے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم دنیا میں اگلے کچھ دن میں رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے اگر موقع مل رہا ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ پتہ نہیں ہمیں عطا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، ہم تو اتنی دعائیں کرتے ہیں، کل کو ہمیں چھٹی بھی نہیں ہے اپنی دکانوں سے یا اپنے بزنس سے، ہم نے تو جانا ہے، نہ اسکولوں سے یونیورسٹی سے کہیں چھٹی نہیں ہے، ہم لوگوں نے جانا ہے، ہم کیسے رات عبادت کریں گے؟ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے تم ویسا ہی پاؤ گے اس کو اپنے لیے۔ چھٹی کو مت دیکھو، کیا ہم ایک اپنی رات، اپنی نیند اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ اس کو راضی نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی امت کے لیے ساری ساری رات رویا کرتے تھے، اپنی امت کی بخشش کے لیے روتے رہتے تھے، اللہ کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو کیا ہم اس نبی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی دنیاوی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم ایک رات اگر یہ ارادہ کر لیں، آج کی رات ہے شب برات کی رات، آج اگر ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں کل سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کوئی دھوکہ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، میں اپنے بزنس میں کوئی کھوٹ نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، 2 نمبری نہیں کروں گا، اور رات یہ سب کر کے اگلے دن صبح پھر سے ہم وہی ساری چیزیں شروع کر دیں، جیسے پہلے وقت چل رہا تھا ویسے ہی حالات چلتے رہیں، اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو صرف باتوں میں، جو صرف الفاظ سے ہو۔ آپ کے دل سے، آپ کے من سے توبہ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں آج ارادہ کرنا ہے، وقت بہت کم ہے، ہم نہیں جانتے ہم دنیا میں کب تک ہیں اور کب تک نہیں ہیں، پتہ نہیں رات شب برات کی بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق دینی ہے یا نہیں دینی، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اگر ہم ابھی سچی توبہ کر لیتے ہیں، پورا پکا ارادہ کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر کوشش سچی ہوگی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو آج اللہ کو راضی کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے مسجدوں میں جا کے کریں، کوئی فکس نہیں ہے مسجد میں جا کر کریں، اگر آپ کو سکون تنہائی میں عبادت سے ملتا ہے آپ تنہائی میں کریں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر سکون ملتا ہے تو وہ مسجد بھی جا سکتے ہیں۔ نوافل ادا کریں جتنے پڑھ سکتے ہیں، جتنی قضا نمازیں رہ گئی ہیں، جتنے جھوٹ بولے ہیں، جتنے دھوکے کیے ہیں، جتنے غلط کام کیے ہیں، تنہائیوں میں رات کے اندھیروں میں جتنے گناہ کیے ہیں، ان سب کی معافی مانگنی ہے اللہ سے اور سچی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ مالک القدوس ہے، وہ ہمیں معاف فرمائے گا اگر ہم سچی توبہ کریں گے، وہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں معاف فرمائے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اس یقین کے ساتھ ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔